تو انسان جو طریقت میں چاہتا ہے جلدی تیز ہو جائے اور اس کو الجھنے نہ آئے، اس کا وقت بچے، اس کو مشائخ کے پاس نہیں جانا چاہیے احتیاطاً. نہیں کہ حرام ہے، جائز نہیں، جائز ہے، لیکن اس کو پھر جو ہے نا تشویش رہے گی، اس شیخ نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس کے دل میں اختلاف رہے گا. جب اختلاف رہے گا جی تو اس کے اندر شیخ نے یہ نہیں کہا، یہ بات کیا، یہ کیا، تو اس کا دل ذہن منتشر رہے گا نہیں رہے گا. جب منتشر رہے گا تو اس کا دل شیخ سے جڑے گا، ساری عمر نہیں جڑے گا. یہ شیخ طریقت تھے، کامل تھے، راسخ تھے. اس کی شاگرد کا پتہ چلا، بولے یہاں سے چلے جاؤ، تم کامیاب نہیں ہوگے. تم کتابیں وتابیں دیکھتے ہو، یہ تم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی، تم کو ہمیشہ وسوسے رہیں گے. یہ ان لوگوں کے لیے جو اولیاء اللہ کی رحمت اللہ علیہ کی زیارتیں کتابیں پڑھے، جو لوگ طریقت میں یہ قصد نیت نہیں کر چکے ہیں کہ یہ بات نہیں بولنی چاہیے، لیکن ان کی نیت میں طریقت میں داخل ہوتا ہوں مفاد کے لیے نہیں، میں داخل ہوتا ہوں میں حضرت محمد مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جاؤں. باقی مفاد حاصل ہو گئے نہیں ہو گئے وہ ہر جگہ ہو جاتے ہیں. اس کا سب سے پہلے مسئلہ ادب میں ہے کہ میرا رابطہ حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو جائے، میں ان کے قدموں تک پہنچ جاؤں. اس کے دل میں یہ بھی ہے وہ مجھ سے بات کرے، میرا ان کا سامنا ہو جائے، میرا رابطہ ہو جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس کے لیے پھر طریقت میں ادھر ادھر جانا بہت برا ہے، اس کو نقصان دے گا، اس کا ذہن منتشر رہے گا. کتابیں پڑھنا اس کو نقصان دیں گی، بہت نقصان دیں گی. وہ کسی نہ شیخ کو سمجھے، کوئی شیخ وجہ ہی سمجھے. اب اس قسمت شیخ وہ ہے یا نہیں ہے، کرنا تو ایسے پڑتا ہے اب کہ بس یہی خدا ہے، نبی ہے، اس سے تیسرا شیخ ہے، کوئی شیخ دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. فنافش جیسے ہم کہتے ہیں انبیاء سارے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے، جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے، بس ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے. اللہ حضرت محمد مصطفیٰ ایسے فنافی شیخ، کہ دنیا میں کوئی شیخ ہے نہیں، سب کو بھول جائے. اگر شیخ ہے تو بس اللہ نبی کے بعد وہ وہی شیخ ہے جس کے پاس میں جاتا ہوں، ختم. اس کا مسئلہ تیزی سے حل بھی ہو جائے گا، اس کو نبی کا قرب بھی نصیب ہوگا، اس کے دل کو یکسوئی حاصل ہوگی. لیکن یہ باتیں سب کو نہ کہ وہ پتہ الٹا نہیں مذہب نہیں کہیں گے یہ بغض رکھتے ہیں، یہ تعصب بغض کی بات نہیں ہے. یہ ایک اصول حقیقت ہے تاکہ اس کا دل ایک طرف ہو، اس کو کچھ نظر آئے، اس کی محبت بڑھے ہاتھ میں. ایسے لوگ ساری عمر طریقت میں گزار دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا بیچارے، کبھی اس شیخ کی بات سن، کبھی اس سے، کبھی کتابیں دیکھ. تو وہی سمجھ لو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اور جو تم نے مثال ان کا یہ حالت ہے ایک بس. باقی وہ ہیں ان کو مان، ان کی بے ادبی نہ کرے، لیکن ان کو بھول جائے، توجہ نہ دے. ان کے وظیفوں یہ کوئی دے ادب کرے، وظیفے لے لے، جا کے سمندر میں ڈال دے، کہیں ادب سے رکھ دے، نہ کرے، دل میں چھپا کے رکھے. اس کو فنافش خیال تک نہیں آنا چاہیے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ طریقت کے مسائل میں واللہ عالم کہنا اتفاق ہو گیا. جیسے اتفاق وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ واصل خدا تھا، واصل حضرت محمد مصطفیٰ تھا. اس کے دل میں خیال آیا اولیاء اللہ کا، اولیاء اللہ جو مشہور ہوتے ان کا خیال آیا. تو انہوں نے، وہ تو چاہے حق ہیں جو کچھ ہیں، چاہے اس سے افضل بھی ہوں، لیکن انہوں نے تو نبی سے اس کو ملایا تو اس کے شیخ نے تھا نا. چاہے صرف 1000 درجہ ہوں، اس کے کام تو وہ نہ آئے نا. انہوں نے تو اسے رابطہ نہیں کرایا نا، ایک عقل کی بات ہے. اس کے شیخ نے کرایا تھا تو اس کو خیال نہیں آنا چاہیے تھا. اور آقا جی دلوں کے حال جاتے، مجھے نہیں بول رہے، اس کو خیال آیا کہ فلانا شیخ کی بڑی مشہوری ہے، لاکھوں مرید سے واصل ہوئے، یہ ہوئے. آقا جی نے کہتے ایسے دیکھا اس کی طرف، اس مرید کی طرف، کہا تم کو یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے. کہ یہ خیال تم کو کیوں نہیں آیا؟ نہیں کہ اس کے دوسرے شیخوں کی تعریف منہ پہ آئے یا دوسرے شیخوں کے وظیفے پڑھے. یہ اس سب کے لیے نہیں، اسی کے لیے جس نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کسی طرح سے آقا کے قریب پہنچ جاؤں، میرے آقا سے محبت ہو، آقا کا آمنا سامنا ہو، میرا آقا سے تعلق پیدا ہو جائے. یہ ایسی چیز ہے. اور جس کا یہ نیت نہیں ہے،
چل بھائی طریقت میں شیخ کے پاس جاتے ہیں سب باتیں سن لیں گے، کچھ ہماری بیماری دور ہو جائے گی، کچھ جن بھوت کا تعویذ مل جائے گا، کچھ دشمن ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ جا سکتے ہیں جس شیخ کے پاس جائیں، جس مزار پہ جائیں، لیکن جس کی نیت حضرت محمد مصطفیٰ اس کو پھر ایک ہی طرف ہی ہونا پڑے گا، یہ اس کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ یہ طریقت کی تعلیم ہے۔ تو کیسے کسی مزار پہ جائے گا، کیسے ادھر ادھر جائے گا؟ یہ لوگ مزار پہ جاتے ہیں سارے اور رغبت دلاتے ہیں، تو جائیں یہ عام لوگوں کے لیے، جس کا نظریہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے اسے نہیں جانا، اتفاق سے گزرا تو بغض نہیں کرنا، ممکن اس ولی پہ فاتحہ پڑھ لے، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبت والے، بغض نہیں کرنا، لیکن یہ نیت لے کے نہ جائے میں سے فیض حاصل کروں۔ تو شہنشاہ کا لڑکا، تیرا شیخ واصل ہے، بادشاہ کا سمجھتا ہے، تو فیض لینے کیوں جاتا ہے؟ تو بھیک مانگنے کیوں جاتا ہے؟ یہ باتیں بڑی سمجھ کی ہیں۔ یہ عام لوگ جہاں بھیک مانگتے ہیں ہر جگہ، وہ تو مفاد کے لیے کرتے ہیں، ان کا تعلق عدم کی نیت نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے لیے یہ بڑی، یہ اسی کو نصیب ہوگا جس کو خیال تک کسی شیخ کا نہ آئے۔